مفتی صاحب معاشرے میں دو بڑے گناہ پھیل رہے ہیں، ایک شرک ایک زنا، یہ دو جرم رکنے کے بجائے بہت پھیل رہے ہیں۔ شرک تو پھیلا ہوا پہلے سے ہے اور اب میرا خیال ہے مزید نہیں پھیل رہا، لوگوں میں اتنی علمی وہ پیدا ہو رہی ہے کہ شرک اور توحید میں فرق کرنے لگے ہیں۔ ہاں خدا کا انکار پھیل رہا ہے، یعنی یا تو انسان توحید پرست ہے یا بالکل ہی خدا کو نہیں مانتا، لیکن بے حیائی بہت اسپیڈ سے پھیل رہی ہے، بے حیائی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، تو وہی ویسٹرن کلچر ہمارے معاشرے میں فیس بک اور اتنے براڈ مائنڈڈ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں دیکھو یہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے روکنا، آپ اس پہ آواز اٹھا سکتے ہو، آپ احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہو تاکہ قانون سازی ہو، لیکن میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اس سیلاب کے آگے 100% بند باندھنا ممکن ہم جیسوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے اپنے خاندانوں کو بچانا ہے، بس اس کو فوکس کریں، کام وہ کریں نا جو آسان ہو۔ پورے ملک میں انقلاب ہمارے جیسوں کے لیے تھوڑی، ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں، جتنا ہو سکے گا کریں گے۔ ہم اپنی فیملی کو پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ نے اپنے خاندان کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو میں تو اپنے خاندان کا فرد ہوں، میں کیسے کنٹرول کروں، میرا تو اپنے خاندان کی عورتوں پہ زور نہیں ہے۔ بھائی آپ اپنا خاندان بناؤ۔ دیکھو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے گلستان جوہر میں ایک بہت بڑی زمین خریدی تھی کہ ماحول بہت خراب ہو رہا ہے، تو ہم یہاں انہی کو بسائیں گے جن کا حضرت سے اصلاحی تعلق ہوگا، جو دیندار ہوں گے۔ وہ پلاٹ انہی کو بکنا شروع ہوئے، تو پوری سوسائٹی نیک لوگوں کی بن گئی ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ پوری سوسائٹی کیا بن گئی؟ نیک لوگوں کی۔ میں ایک تاجر برادری میں گیا بیان کرنے کے لیے، میں جب گیا ہوں تو ان کے دسترخوان پہ سارے لمبی لمبی داڑیاں، ان کی ساروں کے چہروں پہ ایک رونق، سب عورتیں پردہ دار۔ میں نے کہا یار اتنا بڑا خاندان آپ کا اور سارے ایک جیسے ہیں بھائی؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے بچوں کو خاندان سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی، خاندان سے باہر شادی کی اجازت نہیں دی، جتنی کرنی ہے ساری خاندان میں، باہر سے مال آئے گا ہمارے خاندان کو کیا کرے گا؟ خراب۔ تو ساری بچیاں پردے دار ہیں، ساری بچیاں کنٹرول میں ہیں اور سارے بچے کنٹرول میں ہیں، لیکن یہ کام تاجر کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا اتنا بڑا بزنس پھیلتا جا رہا ہے نا، تو اپنے بچوں کو بزنس میں ہی لگاتے رہتے ہیں، وہ تو بزنس بھی پھیل رہا ہے، نوٹ بھی دبا کے گھر میں آ رہے ہیں، باہر کے ماحول کا اثر وہ قبول نہیں کر رہے۔ ہاں جب بچے کی شادی ایک دم ٹائم پہ کر دیتے ہیں، بالغ ہوتے ہی، لڑکا لڑکی کی شادی بالغ ہوتے، جب تھوڑا میچور ہو جاتا ہے پھر اس کو باہر بھیجتے ہیں، بزنس کے لیے تو باہر جانا پڑتا ہے نا، پھر اس کو ایجوکیشن کی طرف بھی لگاتے ہیں، یار تو انگلش سیکھ لے، تو یہ کر لے، تو وہ کر لے، تو مٹھائی کی دکان پہ بیٹھ جا، تو چاول کی دکان پہ بیٹھ جا، سمجھتے ہو؟ تو آپ نے اپنے خاندان کو اب ایسے کنٹرول کرنا ہے، ماحول تو آپ کو نہیں کرنے دے گا۔ ایک تو رہتے کس جگہ پر ہیں، اڑوس پڑوس دیکھنا پڑے گا آپ کو، بہت زیادہ لبرل انٹی آپ کے پڑوس میں، آپ خود ہی کھسک جاؤ گے، بچوں کو کہاں سے روک سکو گے آپ؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو بھائی۔ تو آپ جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں وہ اپنا خاندان اب خود بنائیں، وہ کہیں میں 4 شادیاں کروں گا پردے دار عورتوں سے جو ویژنری ہوں گی، جو مجھے اولاد دیں گی، بیٹیاں گھر کی زینت بنیں گی، بیٹے گھر کے باہر بزنس کریں گے، جاب کریں گے یا بزنس کریں گے۔ دیکھو میاں بیوی کا ایک مائنڈ ہونا تو بچے بڑے خاندانی نکلتے ہیں، پھر بچے اکثر دیندار ہوتے ہیں، دونوں کے مائنڈ ہی الگ الگ ہیں، وہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر بچہ اس کو فالو کرتا ہے جو اس کو دین سے باغی کر رہا ہے، کیونکہ شیطان ہے نا، تو بچہ پھر اس کو فالو کرتا ہے، اس میں عیاشی نظر آتی ہے اس کو، وہ بگڑ جاتے ہیں بچے۔ تو اگر آپ نے شادی کر لی کسی لبرل انٹی سے، بالکل آزاد ہیں، سلیو لیس کپڑے پہنتی ہیں، تو بیٹیاں کا بیڑا غرق پہلے سے آپ کا ہو گیا۔ جو بچہ مارکیٹ میں آئے گا تو سمجھ لو کہ آپ کے ماڈرن بچیاں پیدا ہوں گی، الا ماشاء اللہ، پھر آپ ان کو دین پہ نہیں لا سکتے، پھر وہ جائے گی بوائے فرینڈ ہے میرا، یہ میرا بوائے، ڈیڈی پاپا کیا ہوتا ہے اس سے، آپ پاپے کھائے میں جا رہی ہوں بیٹھ کے، وہ پھر ایسی باتیں کرے گی، اور لوگ خون کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں، میں بتا رہے ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہیں اور بڑے تہجد گزار ہیں۔ بیٹی، ایک صاحب نے بتایا میری بیٹی پرس لٹکا کے سلیو لیس کپڑوں میں میرے سامنے گھر سے باہر نکلتی ہے، میں اس کو ایک لفظ نہیں بول سکتا، اور میں کسی دینی تنظیم میں ہوں، میرے وہ چل رہے ہوتے ہیں لیکچر اسلامیات پہ، اور گھر کا میرے یہ ماحول ہے، خون کے آنسو روتا ہے، تو یہ مارکیٹ میں کیا آئے گا جب بیگم آپ کی دیندار نہ ہو؟ تو عورتوں سے بھی کہتا ہوں اگر چاہتی ہو دیندار بچے پیدا ہوں تو کسی دیندار آدمی سے شادی کرو۔ تو اب جب جن کواروں کی نہیں ہوئی ہے ان کے پاس بہترین آپشن ہے، تو اپنا خاندان پیدا کریں، پڑوس بھی آپ کا ہو۔ پڑوس میں کون رہتا ہے جی؟ میرے اپنے بچے رہتے ہیں،
یہ والے پڑوس میں کون رہتا ہے؟ یہاں بھی میرے بچے رہتے ہیں. پڑوس کے پڑوس میں کون رہتا ہے؟ بھائی میرے ہی بچے رہتے ہیں. ان کے پڑوس میں آپ رہتے ہیں, آپ کے پڑوس میں وہ رہتے ہیں. وہ ایک آدمی نے مجھے تو کدھر رہتا ہے؟ اس نے کہا اس کے سامنے. اس نے کہا وہ کہاں رہتے؟ کہہ رہے وہ میرے سامنے. ابے دونوں کہاں رہتے ہو؟ آمنے سامنے رہتے ہیں ہم لوگ. تو چاروں طرف آپ ہی آپ ہو. اپنا ایک بڑا خاندان ہوتا ہے نا, تو بچے بھی بگڑنے سے بچتے ہیں, کیونکہ ایک کلچر ہوتا ہے. ایک دو آدمیوں میں کلچر تھوڑی ہوتا ہے, ایک میاں بیوی دو بچے, کیا کلچر, کیا کلچر کیا ہے اس کا؟ کوئی بندہ ہی نہیں ہے تو کلچر کہاں سے آئے گا؟ تو اپنا خاندان آباد کرو. سمجھتے ہو؟ ان کو بے حیائی سے پہلے سے بچا کے رکھو. اور بہترین راستہ کیا ہے بے حیائی سے اپنے خاندان کو بچانے کا؟ شادی ہوتے ہی بیوی کو تبلیغ میں لے جاؤ, سہ روزہ لگواؤ اس کو, 15 دن لگواؤ اس کو, وہ معمولات پہ آ جائے گی. پھر بچے کو بھی لگاؤ وقت. اس زمانے میں تبلیغ سے بہترین آپشن انسان کا بچہ بنانے کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس. عرب کر رہے ہیں یہ کام, عربوں میں اپنے بچے اپنے ہاتھ سے نکل گئے ان کے. وہ ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہے ہوں گے تبلیغ میں نکلنا حرام ہے. عرب بھی قبر پرست ہیں, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. لیکن جب پیسہ آ گیا نا ان کے گھروں میں, بچے بگڑ رہے ہیں, ڈش اینٹینے لگے ہوئے ہیں, کیبل پہ فلمیں دیکھ رہا ہے بچہ, وہ بھی اپنے بچے کو بولتا ہے بھائی اس کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے کہاں بھیج دو؟ تبلیغ میں بھیج دو. تو بھیجا کرو اپنے بچوں کو تبلیغ میں, خود بھی نکلا کرو, اپنی بیویوں کو بھی لے کے جایا کرو. انسان کی بچی بن جائیں گی, آپ بھی انسان کے بچے بن جاؤ گے.